گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، کیا گانے سننے سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ہاں، گانے سننے سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے اور سخت گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ آج کل جو سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں، زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں اور اس میں ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں، تو آج کل نوجوان جو ہمارے بھائی ہیں اور آج کل کی جو ہماری ماں بہنیں ہیں، وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، زیادہ تر اپنا وقت جو ہے سوشل میڈیا پر گزار رہی ہیں۔ اور اگر ان کے فون کو چیک کیا جائے اور اگر وہ کچھ دیکھتی ہوں اس میں، اور اس چیز کو اگر دیکھا جائے، گانوں سے ریلیٹڈ وہ چیزیں دیکھتی ہوں گی جن میں کچھ الفاظ، جس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کفر ہوتا ہے، جس کے کرنے سے جو انسان اگر کر لے یا اس کو پڑھ لے یا اسے اپنے اندر ہی اندر گنگنا لے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ گانے ایسے ہیں جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اولاً تو میں آپ سے کہوں، دیکھیں، گانا چاہے کافر کرنے والا ہو چاہے نہیں کرتا ہو، اس میں کوئی کفری الفاظ ہو یا نہ ہو، گانا جو ہے شرط گانا، تو گانا جو ہے آج کل جو نوجوان لڑکے ہیں وہ زیادہ تر سن رہے ہیں، اور آج کل لڑکیاں بھی کان میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہی ہیں، پر وہ بھولی بیٹھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ گانے وغیرہ سنتے ہیں، جب وہ مر جائیں گے، قبر میں دفن کیا جائے گا انہیں، تو میدان محشر میں جب انہیں اٹھایا جائے گا نا، اور جنہوں نے گانے سنے ہوں گے تو ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سخت عذاب۔ اب میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ گانے سننے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ بہت اس طریقے کے گانے وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ہماری جو قوم ہے ان گانوں کو سن رہی ہے، ان کو اپنے منہ سے اظہار بھی کر رہی ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے رات کو اگر سو رہے ہیں تو کانوں میں گانا بج رہا ہے، فون میں گانا بجا لیا، کان میں ایئر فون لگا لیے، پوری رات گانا سنتے سنتے گزار دی۔ ارے میرے بھائی، کچھ تو خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے نا، اور یہ کان جو دیے ہیں، یہ آنکھیں جو دی ہیں، اور یہ زبان جو ہمیں بولنے کے لیے دی ہے نا، اس سے حق اور سچ بولنے کے لیے دی ہے۔ آنکھوں سے جو چیزیں دیکھنے لائق ہیں، آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جو جائز ہیں، جو حلال ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ جو ہمارے کان ہیں، ان کانوں کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم آج کے دور میں جو لوگ زیادہ تر گالی وغیرہ بک رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، گانے وغیرہ سن رہے ہیں، تو یہ کان اس لیے نہیں دے گئے۔ اس کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف سنو، اللہ اور رسول کی اس کی باتیں سنو، اور اپنے دل میں اپنے محفوظ کر لو میرے بھائیوں۔ اور جو لوگ گانے سنتے ہیں تو اس میں تو نرے گانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان اگر سن لیتا ہے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے کچھ گانے ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گا، وہ کون کون سے گانے ہیں جو کفری الفاظ کے ساتھ بنائے گئے ہیں اور لوگ اسے گاتے بھی ہیں، اور پھر اس میں انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے مست میاں۔ آج کل انسان ایسے ہو جاتے ہیں گانے سن سن کے جیسے مست میاں جھومتے ہیں، انسان بالکل مست ہو جاتا ہے، گانے سن رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ بھائی ہمیں مرنا بھی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب بھی دینا ہے، پر انسان نہیں سوچتا ہے۔ انسان آج علماء بے وقوف ہے، یوٹیوب پر جتنے بھی علماء ہیں وہ سب بے وقوف ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جو عوام ہے، عوام اتنا زیادہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اتنا زیادہ سمجھایا جا رہا ہے، اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو کہہ رہا بھائی آپ اپنی دیکھیں، ہم اپنی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی آخرت سنبھالیں، آپ اپنی قبر کو روشن کریں، ہم اپنی کر لیں گے۔ تو میرے بھائی یاد رکھ لیں، جب علماء نہیں رہیں گے نا، یہ علماء نہیں رہیں گے، تب آپ کے پاس جاہل لوگ مفتی بن کے آئیں گے، جاہل جو گوار ہوں گے نا وہ مفتی آئیں گے، آپ ان سے مسئلہ پوچھیں گے، آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتا دیں گے، آپ ان پہ عمل کریں گے، اور پھر آپ دنیا میں بھی ذلت و خوار ہوں گے، اور جب مریں گے نا قبر میں بھی آپ کی ذلت ہی ہوگی۔ یاد رکھ لیں میرے بھائی۔
تو ہاں بے شک ایسے بہت سے گانے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے بہت سے گانے ہیں جس کو انسان اگر سن لے نا، صرف سن لے اور گنگنا لے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیں، یہ کان ہے نا تو اس سے نبی کی تعریف، ان کی حمد و ثنا سنو۔ یہ گانے سننے سے اپنے مستقبل کو، اپنے جسم کو، اپنے اندر کے اعضاؤں کو خراب برباد نہ کرو۔ یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے نا، یہ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ دنیا میں آ کے ہم دنیاوی چیزوں میں پڑ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے جو ہمیں ہمت و طاقت دی ہے، یہ اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے دی ہے، یاد رکھ لیں میرے بھائی۔ تو اس لیے جو لوگ گانے سنتے ہیں نا، وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ جب وہ مریں گے نا میدان محشر میں، کانوں میں شیشہ پگھلا کے ان کے ڈالا جائے گا۔ تو یاد رکھ لیں، قبر کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ قبر اتنی سخت ہو جائے گی آپ کے لیے، اتنی سخت ہو جائے گی، آپ کہیں گے کہ کاش کی میں یہ کام چھوڑ دیتا اور وہ کام کر لیتا جس سے میری قبر بڑی ہو جاتی اور وہ قبر میری روشن ہو جاتی۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ دنیا میں بھی ذلت پائیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ذلت پائیں گے۔ میرے بھائی اسی لیے یاد رکھ لیں، دنیاوی چیزوں میں نہ پڑیں۔ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، آزمائش کا ایک ٹھکانہ ہے، یہ امتحان دیا گیا ہے، یہ ایک امتحان سمجھ لیں۔ اس دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے نا، وہ ہمیں یہاں رہنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ ایک سمجھے تو یہ امتحان ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہو گئے نا، دنیا میں آپ نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دل کو اپنے بھر لیا اور اس میں مبتلا ہو کر کے ان باتوں پہ عمل کر لیا، تو قسم خدا کی آپ قبر میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور حشر میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھ لیں، جو لوگ گانے وغیرہ سنتے ہیں تو سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بہتر طریقے سے جان لیں کہ کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، قبر میں انہیں سانپ بچھو کاٹیں گے۔ جو لوگ گانے سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیں میرے بھائی کہ قبر میں آپ کی سفارش کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ دنیا میں آج بہت سے لوگ ایسے ترم خواہ بنتے ہیں نا، آج انسان اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کو لے آتا ہے، بھائی چل میرے ساتھ چل، میرا فلاں انسان سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، آپ یہاں سفارش کروا سکتے ہیں، پر قبر میں کس کی سفارش لیں گے؟ تو اب ایسے تو بن جاؤ کہ قبر میں آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، کسی کی بھی دنیا دار کی ضرورت نہ پڑے۔ جب آپ کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہوگا نا، تو آپ سے منکر نکیر خود ہی کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیے، آپ جنت میں چلے جائیے، اللہ نے آپ کے لیے جنت کو کھول دیا۔ تو میرے بھائی آپ اس لائق بنو، جنت کو پانے کی آج چاہت ہر کوئی کر رہا ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، اور اپنے اخلاق کو بھی اس طریقے سے بنائیں گے، اپنے اخلاق کو اس طریقے سے اچھا کریں گے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہماری دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔